بٹ مسئلہ یہ ہے نا عمران شوکت صاحب، ایک منٹ بس احترام، ابھی آپ نے جو کہا، دیکھیے ہمارے ملک میں مقتدرہ کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بے شمار طاقت ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اس آرگیومنٹ سے میں، آپ، مدر صاحب، ہم تینوں اختلاف کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، لیکن along side this میں، آپ اور مدر صاحب شاید ہم تینوں اس پہ اگری کریں کہ وہ اس لیے کہ طاقت تو ہمارے ملک میں ہے ہی مقتدرہ کے پاس۔ کوئی اپوزیشن میں ہے تو اس کی چاہ یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار میں آ جاؤں، آج کی حکومت کو گرا دوں۔ جو حکومت میں ہے وہ بھی اس رسی کو پکڑے رکھنا چاہتا ہے کہ جی میرے ہاتھ سے یہ رسی نہ چھوٹ جائے تاکہ میرا اقتدار نہ کہیں ختم ہو جائے۔ تو ہم ذمہ داری ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے ملک میں جمہوریت لانے کی، لیکن پھر وہ سپیس بھی تو نہیں ہے نا کسی سیاستدان کے پاس کہ سارے سیاستدانوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی سیاسی نظام آگے چلنا ہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک درخواست لکھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ اس کی قوت نہ کم کروا سکتے ہیں، نہ اس کے اختیارات کچھ کم کر سکتے ہیں۔ ایک سیاسی عمل ہے، اگر وہ سیاسی عمل جاری رہے گا، تواتر کے ساتھ جاری رہے گا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز یا پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس بات کا اگر اس کو احساس ہوگا، وہ ایک بڑی چھوٹی سی سپیس ہوتی ہے، اور یہ صدیوں نہ صحیح لیکن دہائیوں پر یہ جو عمل ہے، یہ اگر وہ پروسیس چلتا رہے تو پھر جا کے کوئی تھوڑی بہت گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح مدر صاحب نے کہا کہ پچھلے 60 سال میں ہم یہاں تک پہنچے کہ ایک جو آئینی اور قانونی طریقے کے مطابق جو تھا وہ انتقال اقتدار ایک صدر سے دوسرے صدر، ایک پارلیمنٹ سے دوسری پارلیمنٹ والا سفر ہم نے پورا کیا۔ تو جو ڈیپ سٹیٹ کا جو رول ہے، اس رول کو کم کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی سیاسی جدوجہد ہی کرنی پڑے گی۔ اچھا جی۔ اور وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، دیکھیں یہ شراکت اقتدار والی بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے، لیکن یہ جو کہہ لیں کہ کھلے عام کہنا یا پھر یوں کہنا کہ جی کہ جو فوج ہے اس کے ساتھ معاملہ طے کر کے، یہ پھر سیاست سے زیادہ سازش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ایک ایسا رول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو اب نہ سیکرٹ رہا ہے نہ کسی سے پوشیدہ ہے، اس رول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک بن گئی ہیں آپ کی سیاسی اخلاقیات، ان کے اوپر ہی اگر چل لیا جائے تو میرا خیال ہے وہ کافی ہے۔ اچھا، اور اسی سے جو ہے سپیس پیدا ہو سکتی ہے۔ بٹ یہ سپیس، بدر صاحب، میرا جو استدلال آپ کے سامنے یہ ہے، بلکہ میں سوال پوچھ لیتا ہوں، استدلال کی تو خیر میری اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے میں رکھوں، میں سوال کر سکتا ہوں کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے، عمران شوکت صاحب نے کہا آپ درخواست لکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی طاقت کم نہیں کروا سکتے یا ان سے کچھ نہیں لے سکتے، آپ نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے یہ کرنا ہے۔ سر مجھے بھی کچھ 17-18 سال ہو گئے اور آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ سر یہ جس وزیر اعظم نے کوئی کوشش کی ہو، اس کی تو حکومت بھی پوری نہیں ہوتی کہ بھئی اگر مجھے سپیس ملے یا میری کوئی ٹرف جو ہے وہ جیلسلی اگر میں گارڈ کرنا چاہوں، پھر کہاں سے جمہوری نظام تقویت پائے گا؟ دیکھیں منیب، جب سیاستدان کوشش بھی کرتے ہیں نا، ابھی عمران نے یہ باتیں کی کہ میثاق جمہوریت کے بعد جو کچھ ہوا، اور پہلی بات یہ کہ مجھے کوئی چیز چھپتی نہیں ماں سوائے اس کے کہ اگر ہم ڈیموکریسی کا نام لیں اور ڈیموکریٹ ہوں نہ ہم، اور ہمارے رویے ڈیموکریٹک نہ ہوں، وہ بات ضرور چھپتی ہے۔ اور یہ معذرت کے ساتھ سبھی کے ساتھ یہ ایشو ہیں۔ یہ میرے نقطۂ نظر سے مسڈ اپارچونٹیز بہت ہوئی ہیں سیاستدانوں سے۔ اگر ہم دیکھ لیں تاریخی طور پہ، بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں بہت بڑی اپارچونٹی تھی سویلین بالادستی کی، انہوں نے مس کر دی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس اپارچونٹی تھی، مس کر دی انہوں نے۔ 88 میں ان کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایک کمپرومائز گورنمنٹ لے لی گئی۔ نواز شریف صاحب ہسٹوریکلی یہ پروون ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے، لیکن انہوں نے جب اپنی سپیس پر آنے کی کوشش کی، اپنے تئیں انہوں نے فیصلے کرنے کی کوشش کی، تو ان کی سپیس محدود کر دی گئی۔ یہ ہسٹوریکلی 58(2)B جو ہے، 58(2)B جو تھا وہ کون لے کر آیا تھا اور کس لیے لے کر آیا تھا؟ ہم نے 4 حکومتیں اس 58(2)B کے تحت جاتے دیکھی۔ 58(2)B جب ختم کیا گیا تو اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوئی ہماری مقتدرہ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ دیکھ لیں، کہیں ہم جنرل پاشا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم جنرل ظہیر الاسلام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم جنرل حمید گل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جنرل فیض کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیشنز، پولیٹیکل پارٹیز جب بھی اسپیس بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اس اسپیس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں بہت تنقید، آج عمران خان جو کہہ رہے ہیں سب اختلاف کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، حالانکہ پنجاب میں اس کی گورنمنٹ تھی، اس پہ اٹیک ہوا، کیسا ہوا، کیا ہوا، وہ ایک الگ کہانی، لیکن اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ ایف آئی آر کاٹ دو، ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں۔ یہ تو آپ کا اسٹیٹ آف افیئر ہے۔ اس میں یہاں ہم آپس میں لڑائی لڑکے اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرا کر کسی کے کہنے پر، آپ دیکھ لیں 2022 میں جو حکومت گرائی گئی وہ کن اتحادیوں کے ساتھ مل کے گرائی گئی؟ وہی اتحادی جن کے ساتھ مل کے 2018 میں عمران خان کی حکومت بنائی گئی۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ کون آپ کی اسپیس کو کم کرتا ہے؟ کون آپ کی اسپیس کو بڑھنے نہیں دیتا؟ یہ جو صورتحال ہے، یہ میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج پی ایم ایل این کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان اندر رہیں گے، تحریک انصاف پہ دباؤ رہے گا تو پنجاب میں ان کو اسپیس ملتی رہے گی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل کوئی معاملہ ہوا اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں گئی، وہی اسپیس شاید تحریک انصاف کو دوبارہ مل جائے۔ تو ہم انسٹیٹیوشنل چینجز نہیں کر رہے، ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کر رہے۔ آپ جوڈیشری دیکھ لیں نا، جوڈیشری کا حال دیکھ لیں نا، کل بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں۔ ویسے تو تاریخی طور پہ جوڈیشری کا ایسا ہی حال رہا ہے، لیکن آج ہم صورتحال دیکھ لیں۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، جی ہم بتائیں نا ہمیں کتنا اسپیس اویلیبل ہے بات کرنے کا۔ ایک بات جو ابھی مظہر صاحب نے کی ہے، عمران شفقت صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں وزیر اعظموں کی حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب غلط ہی صحیح، سب کچھ تھے تو وزیر اعظم، یا چلیں ان کی حکومت تھی پنجاب میں، ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اس پر کوئی وزیر اعظم تو چلے نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے۔ ہاں اس میں پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایک سرونگ ڈیکوریٹڈ فوجی افسر کے اوپر اپنے قتل کے الزام کی یا حملے کے الزام کی کیسے کر سکتے ہیں؟ مونس الہی صاحب بھی یہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب سے آپ ایک ہمیں انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر ڈھونڈ لیں جسے ہم ایس ایچ او لگا دیتے ہیں اور وہ آپ کا ایف آئی آر کر دے۔ ہم نہیں کریں گے بھائی۔ عمران صاحب نہیں، یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ والی گفتگو ہے کہ جس کا ہمیں کوئی آخری سرا نہیں مل سکتا، یا کوئی حل جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ جی کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہ یہ حل ہے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس ساری بحث کا کوئی اس طرح سے ہم اس کو سمیٹ سکیں گے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم نظام بدلیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، بڑی کھل کے باتیں ہوتی تھیں کہ جب عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو وہ جب خبریں آئیں 2014 کے دھرنے والی، تو کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ملک ریاض صاحب پیغام لے کے گئے تھے۔ تو جو عمران خان صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ مختلف انٹرویوز میں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو کسی آرمی چیف کی جرت تھی، کسی ڈی جی آئی سی کی جرت تھی کہ یہ سب کچھ وہ میرے ساتھ کرتے، میں فائر کر دیتا۔ لیکن پھر ان کے ساتھ سارا کچھ ہوا، ان کو شو کرنا چاہیے تھا، اپنی پاور شو کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ کہنا کہ جی وہ اپنے قتل کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے، بالکل پرویز الہی صاحب اسی طرح نہیں کر سکے جس طرح وہ باجوہ صاحب کو فارغ نہیں کر سکے۔